اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل، قیامت کے دن بندوں کو کھڑا کیا جائے گا اور ان سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنا قدم نہ اٹھا سکے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں، یہ جو ہمیں ایج ملی ہے، یہ زندگی ہے، عمر ہے۔ ایک وقت انسان 20 سال کا ہوتا ہے، پھر 25 سال کا، پھر 30 سال کا، یہ جو زندگی گزری ہے یہ تو نے کیسے گزاری۔ دوسرا سوال وعن علمہ فیما فعل، جو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ علم راستہ ہے، عمل روشنی ہے۔ علم کے بغیر ہدایت کاملہ نصیب ہو جائے یہ مشکل اور بلکہ ناممکن ہے۔ علم راستہ ہے، عمل اس کی روشنی ہے۔ ایک آدمی کو راستے کا ہی پتہ نہیں کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، اب اس کے پاس بڑی سے بڑی روشنی اور ٹارچ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹارچ اور روشنی کسی کام کی نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں سامنے، کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ نظر آ رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو راستے کا بھی پتہ ہو اور راستہ بھی روشن ہو، پھر ہدایت کاملہ نصیب ہوتی ہے۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا؟ حلال ذرائع سے، حرام ذرائع سے، رشوت سے یا سود سے، فراڈ سے یا جھوٹ سے؟ حلال کمائی کی ہے یا حرام کمائی کی ہے؟ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ جیسے حضرات کو دیکھ کر کہ کمانے میں تو احتیاط ہو رہی ہے کافی حد تک۔ ہماری انکم کا ذریعہ، آمدنی کا ذریعہ، ہماری خرید و فروخت، ہماری کمائی وہ حلال طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، اللہ کے حکم سے ہو اور نبی کے طریقے سے ہو۔ اس میں تو الحمدللہ کافی حد تک مسلمان کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھا سوال ہے وفیما انفقہ، یہ خرچ کہاں کیا ہے؟ حلال جگہ پہ، حرام جگہ پہ، جائز جگہ پہ، ناجائز جگہ پہ، صرف خواہشات کو پورا کرتے ہوئے؟ جو خواہش میں آتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، جو بچے کہتے ہیں کر ڈالتا ہے۔ مومن آدمی، مسلمان آدمی تو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتا ہے۔ پھر جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس موقع پر بھی انسان کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے نائب بنایا ہے تم کو پہلوں کا۔ آج جو میرے پاس دولت ہے وہ پچھلے کل کے دن نہیں تھی، وہ میرے والد صاحب کے پاس تھی، اس سے پچھلے کل میں میرے والد صاحب کے پاس جو جائیداد تھی اس سے اور پچھلے دن میں ان کے پاس نہیں تھی، میرے دادا کے پاس تھی، پھر اس کے والد صاحب کے پاس تھی۔ جو پہلو کا مال ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اس مال کا دوسروں کو نائب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نے تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو خرچ کرو، اور مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے روزی دی ہے۔ تو سورۃ الحدید میں اگلی آیت میں فرمایا وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سب کا وارث اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے الوارث، یہ سیکنڈ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کی مسجد میں، یہ اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ دیکھیں الوارث،
وارث کون ہے؟ اللہ وارث ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، کہیں لکھا ہوا پڑھا ہوگا اللہ نبی وارث، کوئی کہتا ہے اللہ علی وارث، کوئی کہتا ہے اللہ اور پیر وارث۔ لا الہ الا اللہ، اللہ وارث، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، تو اللہ وارث۔ تو مستخلفین فی کے مطالب میں سے امام رازی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مال تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ چوتھا سوال یہ تھا فیما انفقہ، وہ خرچ کہاں کیا ہے؟ اور پانچواں سوال عن جسمہ فیما ابلاہ، یہ جو اللہ نے جسم عطا کیا، اس جسم میں کئی 360 اعضاء، 360 کم و بیش اعضاء رکھے ہیں، اس اعضاء کو کیسے استعمال کر رہے ہو؟ آنکھ ہے تو کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ کان ہے تو یہ کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ زبان ہے تو یہ کیسے استعمال ہو رہی ہے؟ ہاتھ ہے تو یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ کہتے آنکھ ہے تے لکھ ہے، اکھ نہیں تے ککھ نہیں۔ اگر آنکھ ہے قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن مجید دیکھنے کی فرصت نہیں ہے تو پھر آنکھ کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی آیات ہیں، ایک قرآنی آیات ہے، ایک قدرتی آیات ہے۔ اللہ دونوں آیات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کرتا ہے کہ میری ان آیات میں غور و فکر کرو، دیکھو انہیں۔ انسان کے کان ہے، اللہ کا کلام نہیں سنتا، اللہ کے کلام کو جب سنے گا نہیں تو عمل کیسے آئے گا، ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس جسم کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی دو بڑی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا پیغمبر جوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام اللہ ہے، دوسرا رسول اللہ ہے۔ اس کی کیا قدر کی ہے؟ آج دنیا کی تعلیم کے لیے 12 14 16 گھنٹے 18 گھنٹے وقت دیا جا رہا ہے۔ تقریباً اکثر مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، تو کتنے منٹ کا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ ویسے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے اوامر اور نواہی کو پورا کرتے ہوئے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے کلام کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے کتنا وقت نکالا ہے؟ عبادات میں نماز 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اس میں درس قرآن کو ایڈ کر لو تو 2 گھنٹے بن جائیں گے۔ اور اگر درس قرآن، درس حدیث روزانہ ہو رہا ہے تو پھر 2.5 گھنٹے کر لو، 3 گھنٹے لگا لو۔ 3 گھنٹے اللہ کے کلام کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اور نماز کے لیے۔ بقیہ 21 گھنٹے ہیں، اس میں بھی اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کے چلنا ہے، لیکن اس میں کاروبار کر سکتے ہیں، دنیا کا کام کاج کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، یہ 5 سوال ہوں گے، اور پھر جا کے انسان اگلا قدم اٹھائے گا، اس سے پہلے انسان اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یعظم النعمت وان دقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت کی قدردانی کرتے تھے، وان دقت، اگرچہ تھوڑی اور چھوٹی کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھلانے کا موقع دیں، کبھی ہماری دعوت قبول کریں۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بھی ابو الحیثم کے پاس چلتے ہیں، شیخین ساتھ ہیں، ابو بکر عمر، آج روزے میں بھی ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو یہ شیخین بھی ساتھ ہیں، ایک دو صحابہ اور کا بھی تذکرہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دروازے پہ دستک ہوئی، دی، اندر سے جواب آیا کہ ابو الحیثم نہیں ہے گھر میں، ان کی وہ ابھی آنے والا ہے، ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تب ابو الحیثم آ گئے، اور انہوں نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کس قدر خوشی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں لے گیا اور وہاں بٹھایا، تازہ تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیش کیا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی، پانی نوش فرمایا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد کھانے کو ملا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن فاقے. تو آج کھجوریں تناول فرمائی اور پانی نوش فرمایا تو کیا ہوا؟ فوراً خیال آیا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رطب طیب وماء بارد، یہ تازہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے کیا قدر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پہ، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سیکھنے والوں کے لیے بھی اپنے مال میں سے حصہ نکالنا ہے. جہاں اپنے اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے، اور بلکہ ساتھ سیونگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے، جہاں یہ معاملہ کرتی ہیں وہاں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے ہر روز ایک آدمی کی طرف سے اگر 10 روپے بھی روزانہ کے لحاظ سے نکالے جائیں، اور ایک گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 10 افراد ہیں، تو کتنی بن جائے گا؟ 100 روپیہ. مہینے میں 3000 روپیہ. کسی مسجد مدرسے میں، اللہ کے گھر میں یہ دینے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ جان میں بھی برکت ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی، اولاد کی تربیت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے.